اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کہ اعمال کی سیریز ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہو رہی ہے وقتاً فوقتاً۔ آج انشاءاللہ اس عمل میں اس آیت مبارکہ کی اس زکوٰۃ کا آسان طریقہ پیش کرنے والا ہوں۔ 9، 10، 11 ذی الحج کو اس کی ایک زکوٰۃ کا طریقہ پیش کیا تھا، بہت سے احباب نے کیا اور بہت سے رہ بھی گئے جن کو ویڈیو میری نہیں پہنچی، تو ان کے اصرار پر یہ طریقہ پیش خدمت ہے۔ یہ طریقہ زکوٰۃ کا بہت ہی مجرب ہے، اس میں ریاضت، زکوٰۃ، عمل سب کچھ اس کے اندر ہے۔ آپ اس کی عامل کامل بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کی مکمل تاثیر آپ کو حاصل ہوگی۔ کوشش کریں کہ اس کو جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے کریں، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ نماز 5 گانا پابندی کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے حتی الامکان کہ آپ کی نماز کوئی بھی رہ نہ جائے، قضا نہ ہو۔ قضا ہو جائے تو پہلے وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر طریقہ کار آگے چلائیں۔ اگر کوئی نماز آپ کی رہ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے عمل کی روحانیت کے اندر کمی آ گئی۔ عمل ختم تو نہیں ہوگا لیکن اس کی جو افادیت ہے، اس کا جو فائدہ آپ کو ملنے والا ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کی پرسنٹیج آپ کو کم ملے گی۔ تو کوشش کریں، الارم لگائیں، جیسے بھی ہو 10 دنوں کی یہ محنت آپ نے کر لینی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ طریقہ بھی آپ سے رہ جائے، آپ اس زکوٰۃ کو شروع نہ کر سکیں جس طریقے سے میں بتاؤں، تو پھر انشاءاللہ آگے اس کا ایک اور طریقہ 10 محرم الحرام کو پیش کروں گا، پھر آپ اس میں اس کی ایک روزہ زکوٰۃ ادا کر سکیں گے۔ اس کی زکوٰۃ 10 محرم الحرام تک جاری رہے گی اور 1 محرم الحرام بعد نماز مغرب سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد پھر مدامت اس کی ہمیشہ آپ نے رکھنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے 1 محرم الحرام بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل حاجت کے کہ اس عمل میں کامیابی ملے، کامل تاثیر ملے، رجت اس کی نہ ہو، ہمیشہ یہ آیت ہمارے ساتھ قائم و دائم رہے، ہمارے معمول میں رہے۔ اس طریقے سے آپ نے نوافل ادا کر کے اس آیت مبارکہ کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 1 محرم سے 10 محرم تک ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اس آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کو 369 بار پڑھنا ہے۔ 369 369 369، ٹھیک ہے، 369 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا ہر نماز کے بعد باقاعدہ 10 دنوں تک۔ 10 محرم الحرام کو آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، نظر نیاز کرنی ہے، بس مغرب کی نماز کے بعد آخری دفعہ آپ نے اس کو پڑھ کے آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مداومت کے طور پر آپ روزانہ اس کو 369 بار پڑھ لیں گے کسی بھی وقت، لیکن اس کی جو 19 بار والی ترتیب ہے وہ پھر ہمیشہ آپ کی جاری رہے گی ہر نماز کے بعد۔ یہ 10 محرم کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وقت میں 369 بار پڑھ لیا اور ہر نماز کے بعد آپ اس کو 19 بار ورد میں رکھیں گے، اس کی تاثیر آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، اس کی روحانیت آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ جتنے بھی جملہ اعمال میں نے پیش کیے ہیں یا پیش کروں گا، طلاسم ہر چیز آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، مکمل قوانین آپ کے پاس ہوں گے۔ اس کے جتنے بھی طلاسم، جتنے بھی نقوش اور پیش کیے ہیں یا جو آگے پیش کروں گا، وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا کر سکیں گے جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی یا ادا کر رہے ہیں یا ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 1 محرم الحرام سے جو زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ میری یوٹیوب والی ویڈیو کو 5 گروپس میں شیئر کریں گے، تبھی آپ کو اس کی کامل اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے 9، 10، 11 ذی الحج کو میں نے اس کی زکوٰۃ کا طریقہ پیش کیا تو لوگوں نے شیئر نہیں کیا، اکثر لوگ رہ گئے، جس وجہ سے اب دوبارہ سے ان کے لیے
مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی۔ تو یہ ویڈیو جتنی زیادہ شیئر ہوگی، جو لوگ ضرورت مند ہوں گے وہ اس عمل کو کر سکیں گے، اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اس نیکی کے کام میں، صدقہ جاریہ والے کام میں شامل ہو سکیں گے۔ وہ اعمال کریں یا نہ کریں، اس آیت مبارکہ کے ذاکر ضرور بن جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تاثیر اتنی جلالی ہے، حد درجہ جنات کے مریض اس عامل کو، اس ذاکر کو، اس آیت پڑھنے والے کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہیں پر درد ہے، بھیڑ نے کاٹ لیا ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ایک سانس میں 7 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے دم کریں گے، 10 سیکنڈ نہیں گزریں گے کہ وہ درد ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی گند چیز کو نکالنے کے لیے، بھگانے کے لیے، دشمن کو بھگانے کے لیے اس آیت مبارکہ سے منٹوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، دشمن کو، جادوگر کا عمل سلب کرنا اس آیت مبارکہ سے بہت ہی معمولی چیزیں ہیں۔ جس نے اس کو سمجھ لیا، اس آیت مبارکہ کو، اور اس سے کام لینا شروع کر دیا، اس کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جو بھی احباب خواہش مند ہیں وہ میرے بتائے ہوئے کسی بھی ایک طریقہ سے زکوٰۃ ادا کر کے اس آیت مبارکہ کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے فیض لے سکتے ہیں، اپنی روحانیت بڑھا سکتے ہیں، برقرار رکھ سکتے ہیں۔ رجت تب ہوتی ہے، خطرہ تب ہوتا ہے جب بندہ اللیگل کام کرے، قوانین کو، جو قوانین بتائے ہوئے ہیں ان کو فالو نہ کرے، اپنی مرضی سے شروع کر دے۔ مثال میں نے اس کی جو تعداد بتائی 3 6 9، اگر وہ تعداد شروع کر دیں 360 365، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ کا اور میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیو شیئر نہیں کی اور اس کے بعد آپ شروع ہو گئے، اس میں میرا کوئی نہیں ہے، کہ جو چیز میں نے بتائی ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کا ذرا برابر بھی نقصان ہوا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے، آپ کا ویڈیو دیکھ کر میں نے یہ عمل کیا اور مجھے یہ تکلیف ہوئی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دہ ہوں۔ ایسے نہیں کہ آپ اس میں اپنی مرضی بھی کریں، نماز بھی چھوڑ دیں، جان بوجھ کر سوئے رہیں، اور اس کے بعد آیت کے ذاکر بھی بن رہے ہیں، عامل بھی بن رہے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے لیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ لازمی یہ 10 دنوں کی زکوٰۃ ہر نماز والی ادا کریں۔ یہ بہت ہی پاورفل زکوٰۃ ہوگی آپ کی، بہت ہی پاورفل۔ اگر آپ کی مصروفیت ہے، آپ نہیں کر سکتے اس کو، ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگوں کی مصروفیت اس طرح کی ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ وہ 9 10 اور 11 محرم الحرام کو ہر رات 1000 بار پڑھنا، وہ اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں تو ایک تیسرا طریقہ جو اپلوڈ کروں گا صرف 10 محرم الحرام کو ایک دن کی، تو اس میں بھی ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بار بار یہ چیز بتا دوں کہ یہ موقع پھر آپ کو اگلے سال ملے گا، یہ جو 10 دنوں کی زکوٰۃ ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ کی۔ ٹھیک ہے، اس کو مس نہیں کریں، کوشش کریں، وقت نکالیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔